وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے، اب مکے کی آیت ہے وہ، اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی، لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت، وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں۔ اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے، تمہاری جو حس جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے۔ تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ، تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو، تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری طاق میں ہیں، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ آ جائیں گے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح انہیں وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافروں ساتھیوں سے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا، کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں، ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کرنے آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔